وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ صابر، گاؤں باولا، امام مالحقہ بڑی مسجد، امام حضرات سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات میری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ 3 سال سے میں مالحقے میں امام ہوں، اور مولانا زبیر صاحب امام و خطیب جامع مسجد باولا، ان کی سرپرستی میں وہاں لگا تھا۔ 5 آدمی مجھے یہاں سے لے کے گئے۔ بڑی عزت کے ساتھ میں نے وہاں 3 سال تک کام کیا، اور الحمدللہ بچوں کے اوپر میری اچھی خاصی وہاں محنت تھی، اور آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور امتحان کروائے، مفتی ابراہیم صاحب بلائے۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے ہم سے محنت ہوئی ہم نے خوب اچھی وہاں محنت کری۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے ایک گلجار نام کو آدمی ہے، وہ میرا مخالف بن گو جی ہوں، اور مخالف بھی اتنا زبردست بنو کہ روزان سے پہلے وانے میسج دیو کہ یا تو یا امام بھگا دیو، اور نہ بھگاؤ تو میں یا ہے جو ہے یا کی بے عزتی بھی حیائی کروں گا۔ آخر کار بھائی قرآن سنانا مشکل ہوگا، ایک تو قرآن کی ٹینشن، دوسری بات جو ہے اب یہ اس طریقے سے جو ہے بات آنے لگی۔ بہرحال میں سنتا رہو۔ میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ مشورہ میں آ کے بات رکھو، جو بھی کوئی بات ہے۔ مشورہ میں وہ آدمی آتا نہیں ہے، اور جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ اس نے جو ہے پریشان کرنے والی بات روزانہ کہی۔ مقتدی آ کے منہ سے کہتے رہے۔ بہرحال مقتدین میں سارین میں یہ بات فیمس ہوگی کہ بھائی وہ آدمی آ کے پیچھے لگ گو۔ آخر کار یہ ہوا کہ عید کے بعد میں وہاں سے جو ہے مقتدین سے مشورہ کر کے ان کے سامنے میں نے یہ بات رکھی۔ میں نے کہ بھائی تہاری ڈیوٹی دیڑ میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو وہ بتاؤ، تہارے بالک نہ پڑھائے ہو تو وہ بتاؤ، تم نے میری کوئی کمی دیکھ رہی ہو تو وہ بتاؤ۔ بھائی ایک آدمی میرے پیچھے یہ طریقہ سے لگو پڑو، آپ یا کے لگام لگاؤ، اور اگر آپ لگام نہ لگاؤ تو یہ گاڑی گفتار کر تو ڈولے ہے، قائدنی محجت میں آ کے اڑج جائے گو۔ گلجار نام کو آدمی ہوں تو بھائی ہمیں وہی جو ہے بے عزتی ہوئے گی، میری بھی ہوئے گی یا واقعی بھی ہوئے گی۔ اور رہی بات یہ کہ جب امام کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے گو، اور امام سے جب کوئی لڑے گو آ کے، تو آخر کار واسو لڑائی تو دکھ باجے گی، پیٹ جو ہے کھڑو تو کوئی بھی نہ پیٹ سے۔ بھائی مقتدی نے یہ بات کو جو ہے وزر اٹھایا، اور سب مشورہ کر کے سر جوڑ کے بیٹھے۔ آخر کار سارے کنبان میں سو آدمی لے کے ان نے اپنی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد میں انہوں نے فون کر دیا میرے پاس کہ مولانا حافظ صاحب آپ آ جاؤ، اور آ کے جو ہے آپ بچے نے پڑھاؤ اور ہمارا مشورہ ہوگا۔ میں میں نے ان سے بات چیت کری۔ انہوں نے کہی کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ بالکن پڑھاؤ، کوئی دقت نہ ہے، اور ہم نے جانی اور ہم ذمہ دار ہاں اپنے کنبان کے، اور آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک مقتدی نے کہی اگر کچھ کہے گا تو ہم ہم جو ہے واہ کے ساتھ نہ، برائی کے ساتھ ہم بھلائی کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے پورو یا بات کے اوپر ایکشن لیں گا اور واہ کے لگام لگائیں گا۔ آخر کار کوئی بات نہ بھائی، میں بالکن پڑھان لگو، اعلان کر دیو۔ وہاں کے بعد میں پھر وہ مسجد میں آیو ہے، وہاں نے وہ گالی دیاں، بہان کی، بیٹی کی، چھوری کی، سب طریقہ کی وہاں نے گالی دی۔ وہ تو خیر یہ ہوئی کہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر میں وہاں ہوتا، کیونکہ میں گھر آ گیا تھا چھٹی کر کے، اگر میں ہوتا تو وہی جو ہے لڑائی باز تھی بہت بڑھیا والی۔ وہ آدمی کے دشمنی یوں ہی کہ کئی طریقہ سے یوں امام ہٹے۔ رہی بات ہوئی امام کہے کہ کھیتی باڑی ہے تو جاڑے نہ کہے کہ امام نے کوئی زمین دوبارہ کی۔ امام سو جانے قد کون آدمی دشمنی ساتھ لیے۔ رہی بات یہ کہ بھائی وہاں نے گالی گفتار کری، ظاہر سی بات ہے۔ پھر بھائی میں چابی دے کے آگو ان مقتدین، میں نے کہ بھائی یہ آدمی گالی گفتار دے رہا اور تم یا کے لگام نہ لگا رہا، اور بھائی تم جو ہے یا سنا مشورہ میں بلا رہے نہ یہ مشورہ میں آ رہو، اور نہ تم یا سو بات کرو، تم سارے کے سارے ڈرو ہو۔ بھائی اگر تم نے ایسے ہی امامن کی بہائی کروانی ہے تو بھائی ہم تہارے ہی کوئی مزدوری کرن لو نہ آیا، کہ ہم تہارے ہی کوئی مزدوری کرن لو آیا، اور ہمارا کوئی عزت اور وقار نہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ممبر رسول کے جو ہے وارث ہیں، اور ہم جو ہے اپنے عزت چاہتے ہیں، نہ کہ مال و دولت تو مقدر کو ہے۔ اب تم روز کی 100 گاڑی دیو اور 200 من ناز دیو، تہار پہ کون امام رہ لے گو؟ بھائی ایسے کرو، یہ ڈاٹو چابی، اور بھائی میں جا رہا ہوں۔
भाई मैं चाबी दे के फिर आ गया उन्होंने। आने के बाद में फिर उन्होंने फिर दोबारा मशवरा करो। दोबारा मशवरा करने के बाद में उन्होंने फिर बुला लियो मैं, और फ़ोन करो उन्होंने। आखिरकार भाई मैं फिर चलो गो। हालांकि मैं वहाँ रहना नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बात की अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप हूँ छोड़ का आऊँ। कहीं लूँ कि वो नू कहते कि भाई हमने इमाम से कहा कि ये इमाम तो अपने आप गए वहीं से हट के नहीं। आखिरकार भाई मैं फिर चलो गो। जाने के बाद में 3-4 दिन बालक पढ़ाया। बालक पढ़ाने के बाद में अब जो है फिर वाने जो है गाड़ी गुप्तार करना शुरू करो। जो जिम्मेदार बने वह कोई नू कह रहो कि भाई होशियारी से रहियो, कोई नू कह रहो हम मशवरा में ना बुलाए। आखिरकार वह आदमी ने फुल एक्शन लियो। जब जाके नहीं पार ना पड़ी, मुक्तदीन ने उठा दियो हाथ, जो आगे जिम्मेदार बने। तो वह ने कही कि भाई अगर मौल साहब तेरी कोई बेइज्जती करन लग गो और भाई कोई हाथ हफाई होने लगी तो भाई हम जिम्मेदार ना हाँ। भाई आइमा हजरात, मैंने कि भाई तमने फिर मैं काहे लो बुलाया हूँ? तमने मैं बेइज्जती करान लो बुलाया हूँ कहीं? तमनु बताओ तमने कहाँ जब मैं तम लोग चाबी दे के चलो गो फिर तमने बुलाया हूँ? तो यह मतलब ये कि तुम तो मेरी जो है इन जूत बजवान डोल रहे हो। रही बात भाई इमाम, तो इमाम ही रहे एक इमाम, और भाई गांव में एक कई दूसरे के गांव में इमाम से कैसे लड़ाई होवे और कैसे जो है इमाम जो है कैसे घुस सके गांव के अंदर। रही बात है कि जब कोई ऊपर या पड़े तो भाई चपिट तो जावे, लेकिन जो है कोई कसर ना छोड़े। अगर वो चढ़ के भी आते हो तो मैं आपको कसर छोड़ दो का। रही बात यो कि भाई मुक्तदीन ने हाथ उठा लियो एक आदमी के फितना की वजह से, एक आदमी के फितना की वजह से मैं वहाँ से हट के आ गो। मुक्तदीन ने अल्लाह का शुक्र है मेरो हिसाब किताब करो, मोसू वहाँ 98% लोग राजियाँ, सिर्फ एक आदमी और वहाँ ने ग्रुप जैसे बनाए हो तो वहाँ में 2-4 आदमी वहाँ के साथ और जुड़ गए जो नमाज पढ़न लो भी ना हम। उनके मनसा तो यही कि यार रोजान में हटा दें वो। बताओ इमाम की पूरे साल की मेहनत रहे, आदमी मेहनत करे, बालकन पढ़ावे, टाइम पे ड्यूटी देवे हैं, और 3 साल की हमारी वहाँ मेहनत है। तो बताओ इमाम की कितनी बुरी हलकलात लगाई। आखिरकार उनकी बात ही ना चली और भाई मैं हूँ रहन लगूँ। अब एक बात बताओ आइम्मा हजरात, मैं ख़ास तौर से आइम्मा हजरात से मुखातिब हूँ, भाई ऐसी बेइज्जती करवा लूँ कौन इमाम रहेगा हूँ? जा एक आदमी के ऊपर जाके ऊपर लगाम ना लग रही, बहान की बेटी की छोरी की सबल्लू गाली दे के चले और वानी इमाम लोग गाली दिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप इमाम हो, इमाम खुशी से लगो, हमने कोई एतराज़ ना है। जब हमने मस्जिद ही छोड़ दी तो हमने कोई एतराज़ ना, लेकिन आप अपने स्टैंड पे तो कायम रहो। आप लोग अल्लाह ने इल्म दियो है, आप मिंबर रसूल हो। अब आप फ़कीरन की तरह जाके हूँ लग जाओ और आप कह दो हूँ जाके कि जी जो कुछ दो आप वहाँ दे दीजो, बा मोह राख ले, कैसे भी कर ले, हाथ जुड़वा ले, पाँव पकड़वा ले, मुँह फिट कर ले, मोह राख ले। अरा इमाम हो, तम अपने स्टैंड की तरफ तो लखाओ, तम इतने एक जलील की हो रहे हो। एक बात बताओ, जब आइम्मा हजरात अपने स्टैंड से हट जाऊंगा और जब इनको कोई वकार ना रहेगा, जब मैं हो तो भाई बहन बेटी गाली करेंगे ही। मैं वो बहन बेटी गाली ना करेंगे तो और कहा, जब ही तो इमामन के मुंह में घूंसा लग रहे हैं, इमामन के मुंह में घूंसा लग रहे हैं, इमामन के लात लग रही है, बहन बेटी की गाली हो रही है, और जो है इमामन ने बुरी नज़र से मैं देख रहा। आज मोहे दूसरो दिन है, कल सुबह फजर में मैं हटकाया हूँ अब तक 10 इमाम पहुँच चुका हूँ। यार इमाम तुमने शर्म आनी चाहिए। मैं अदब के दायरे में रह के बस इतने कह सकूँ, तुमने शर्म आनी चाहिए। तुम कहीं से नू तो पूछ लियो कि कौन इमाम कैसे हटो हीन, वहाँ की क्या मेहनत है हीन, कहीं बात पे वो हटो, वहाँ ने बालक ना पढ़ाए हो, वहाँ ने ड्यूटी ना दी हो। यार तुम लोग कोई और काम ना रहो, ये सारी दुनिया इमाम से ही पढ़ रही है। इमाम हटो ना है, तुम 10-10 आदमी हूँ पहुँच जाओ लगन लूँ। मैं हाफिज भी हूँ, मैं कारी भी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, और फिर मैं एक अनपढ़ आदमी जाके सूरह फातिहा दुरुस्त ना है वो इमाम के इंटरव्यू ले रहा हूँ। अल्लाह के लिए खुदा के वास्ते आप अपने स्टैंड पे कायम रहो। आप लगो बाखुशी लगो, कहीं भी लगो, लेकिन आप मरकज़ के तहत में, ज़िम्मेदार हजरात के तहत में वहाँ जाके लगो, या आप अपना मकाम कायम करके जाओ कि हाँ हम इमाम है, 5 आदमी हूँ से बुलाओ और जब जाके हूँ लगो हैं। अब तुम जो है गाजर मूली की तरह हूँ जाके फिट हो जाओ तो तहारी तो दरकदर रहेगी ना, जब ही तो दरकदर खोराकी तमन्ने तहारे यू अकल समझ में की ना बैठे। या तो अब तुम जो है एक बात बताओ, छोटी सी मिसाल है, एक चीज़ रेवाड़ी मिल रही है, वाई रेट मिल रही है और वही चीज़ है, और वही चीज़ ताउडू मिल रही है, वाई रेट मिल रही है और वही चीज़ है,
اور ایک چیز مالہ کے مل رہی ہے، وائی ریٹ مل رہی ہے، وہی چیز ہے۔ اب تم سمندار آدمی ہو، تم نو بتاؤ کہ جو ریواڑی سو آدمی جا کے لائے گو وہاں کی زیادہ قدر رہے گی، یا جو تاوڑوس جا کے لائے گو وہاں کی زیادہ قدر رہے گی، یا جو مالحکے میں مل جائے گی ہنلو وہی چیز وہی پیسان میں کم دامن میں جلت کے ساتھ ہیں وہی چیز ہون مل جائے گی تو وہاں کی زیادہ قدر رہے گی۔ اللہ کے بندے، وہاں کی زیادہ قدر رہے گی جو ریواڑی میں جا کے ملے گی، جہاں میں آدمی محنت اور مشقت اٹھائے گو۔ ہر آدمی کو بس چیز تو وہی ہے، لیکن ہم یار ریواڑی سے جا کے لایا، اور جب تم ہونی پہنچ جاؤ گے تہاری در قدر کہاں رہے گی، تہارے تو بھائی ٹھوکر لگیں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے ائمہ حضرات سے، آپ بالکل مالا کے نہ جائیں۔ مہینہ دو مہینہ رہن تو دیو، مسجد ہے، مسجد اللہ کو گھر ہے، مسجد سے کوئی مخالفت نہ ہے، نہ ہماری لائن کوئی کمزور ہے، ہم ممبر رسول ہیں، ہم وارثین ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، ہم نے اپنے اسٹینڈ تو قائم کرنا چاہیے۔ اب جب تم آپ جا کے لگ جاؤ جی مو رکھ لیو، کیسے ہی بھی رکھ لیو، میری مہربانی پڑھیے نو پڑھیے، میں بھی تک پڑھو ہوں فلانو ہوں۔ ارے اللہ کے بندے ہو، کچھ شرم کرو، امام حضرات کچھ شرم کرو، کئی معجز آدمی لے کے جاؤ، اللہ نے علم دیو، کوئی بات نہ، کوئی تگڑی جگہ کوئی کمزور مل جائے گی، جگہ نہ ملے گی تو کہیں کہیں ریہڑی لگا لیو، کوئی اور کام کر لیو، تم لو بس امامت کوئی کام رہ گو۔ مسجد ایک خالی ہو رہی ہے 20 امام پہنچنا، ایک مسجد خالی ہو رہی ہے 20 امام پہنچنا، بتاؤ تہاری در قدر کیسے ہوئے گی؟ لہٰذا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، مالا کے گاؤں میں کوئی مت جائے، اتنے ایک جلیل آدمی ہے، اتنے ایک جلیل آدمی ہے جا کے کوئی حد نہ۔ اب آپ انداز لگا لیں پورے گاؤں کے ٹھوکر ماری وہ اکیلا آدمی نے، اور تین بار میں انہیں بلا لیوں، اور بلانے کے بعد میں پھر وہ آدمی کو فتنہ ختم نہ ہوئی ہو ان گاؤں والوں جب تم بگے، اور میں تو مول زبیر کے بیچ میں گئے اور 5 آدمی لے گئے، میں آپ جا کے نہ لگو ہوں، اور جب تم ہوں آپ جا کے پہنچ جاؤ گے تہارے 1 سال میں کہا 6 مہینہ میں ٹھوکر نہ لگے تہارے سرین پہ تو نو کہیو کہا گئی۔ تو لہٰذا میرے جو سخت الفاظ ہیں ان کی تو مول معافی دیو، لیکن میں دکھی وجہ سے ان باتوں نے میں کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کے لیے اپنا اسٹینڈ قائم کرو، لگو خوب بڑھیا لگو، جاؤ تم، لیکن کئی لے کے جاؤ، کئی ذمہ دار آدمی کے بیچ میں کے لگو، 5 آدمی نے ہون بلاؤ، ہون کی جاؤ تم، نہ تم پرانے امام کی تحقیق کرو، نہ وہ کی کارکردگی کی تحقیق کرو، نہ وہ کے اچھے برے کی تحقیق کرو، بس ان میمن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو۔ ایک قوم تہاری کہاں قدر کرے گی جب تم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو؟ تو قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے، 24 گھنٹہ کی ڈیوٹی دے رہے ہو، جاڑے سیت میں اپنے گھرے چھوڑ کے 24 گھنٹہ پڑے رہے ہو، مردین نے نہواؤ، سارے کامن نے تم کرو، ان کے باڑا کرنے پڑھاؤ، اور پھر وہاں بھی ٹک گاڑی ملا۔ تو بھائی یہاں میں کہیں کہیں جو ہے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو ہم آپ جا کے لگے ہوں اور نہ پرانے امام کی تحقیق کرا، مسجدیں مہینہ 6 مہینہ چلو نہ، مہینہ 20 دن 15 دن وہ خالی تو چھوڑو۔ اس لیے بھائیو جی دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مالہا کے گاؤں میں کوئی آدمی نہ لگے، اور وہ آدمی امامن کے ایسے ہی پیچھے لگے، وہ اپنے مقصد حل کرواوے، ایسے فتنے نے لے کے آوے وہ امامن کے پیے، اگر وہ کو مسئلہ حل کر دیو تو ٹھیک ہے، اور نہ کرو تو بھائی وہ دشمن بن جاوے۔ اگر مسئلہ حل کر دیو جب بھی دشمن، اور نہ کرو جب بھی دشمن۔ اتنو جلیل آدمی ہے، گاؤں میں کوئی آدمی اس بول کر راضی نہ، گاؤں میں کوئی آدمی اس بول کر راضی نہ، گاڑی گفتار ہر آدمی لو کرے، ہر آدمی لو، نہ امام کی حیثیت نہ واقعی کسان کی حیثیت، اے ننگین میں کو ننگو، لچین میں کو لچو، گلجار نام کو آدمی ایک۔ تو بھائی اس لیے بھائی تم اپنا اسٹینڈ قائم کرو، اللہ کے لیے تم ایسے مت جاؤ، کہیں لے کے جاؤ۔ بھائی جو سخت الفاظ میں نے کہیں بھائی یا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے دکھی ہونے کی وجہ سے میں نے کہیں، آپ جو ہے ایک مقام قائم کرو، اس لیے گزارش ہے کہ آپ وہاں کوئی نہ لگے، اور لگے تو کوئی ہم سراب تو کر لے، اور اگر کوئی لگے گو بھی ہوں تو انشاءاللہ ہم اس سے ملاقات بھی کریں گا، اور ہم اس سے دو بات بھی کریں گے، کون ہے ہوں لگ کے دکھا تک ہم دیکھیں گے وہاں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔